ایک استخارہ دنیا میں ایک آیا ہے، باقی یہ جو قرآن سے استخارہ نکالنا، ماں کا نام بتاؤ جی وہ ٹی وی ہے آپ کا استخارہ نکالیں گے، یہ استخارہ نہیں ہے، یہ کہانت ہے، کہانت یہ جادوگری ہے۔ کسی کو اپنی ماں کا نام نہ بتایا کرو کسی مفتی مولوی کو، یہ یاد رکھنا۔ اس کام میں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ نام تو ہم اس لیے لکھتے ہیں یہ پکارنے کے لیے اس بندے کو یا اس کی اندراج کرنے کے لیے، ورنہ اس میں نام کی بھی نہیں جی نام بتائیں، ماں کا نام بتائیں، اسراب لگا کے ہم بتائیں گے تم پر کیا ہوا ہے، یہ تو سب ضلالت ہے، گمراہی ہے، گمراہ کرنے کے لیے سارا کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، صحابی ہمیں بچا رہے ہیں نا، قیامت تک کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو کسی حاجت کا ہو، یعنی کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں استخارہ کرتا ہوں کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہوا ہے، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ استخارہ ہے کوئی کسی کو اللہ سے کوئی حاجت ہے، مثال کے طور پہ میں نے سفر کرنا ہے، میں نے یورپ جانا ہے کاروبار کے لیے، اس کے لیے میں استخارہ کر سکتا ہوں۔ میں نے بیٹے کا کہیں رشتہ کرنا ہے، اس کے لیے میں استخارہ کر سکتا ہوں۔ کسی سے پارٹنرشپ کرنی ہے، کوئی مکان خریدنا ہے، کوئی مکان بیچنا ہے، یہ اس کے لیے آیا ہے۔ استخارہ اس لیے نہیں آیا کہ یا اللہ میں کی بیماری ہے، کنے لائی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صحابی جو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سکھاتے ہیں جیسے وہ قرآن کی کوئی سورہ ہے، اس میں 2 بار آتا ہے ھذا الامر، پہلے مخاطب اللہ سے کیا نا، اللہم انی استخیرک بعلمک، اپنی سب کی بے بسی ظاہر کی کہ اللہ میں اللہم انی استخیرک بعلمک، میں خیر چاہتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، میں تجھ سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو طاقت رکھتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا، اپنی نفی ہے نا، تو علم رکھتا ہے میں علم نہیں رکھتا، سارے علم و غیوب کا تو مالک ہے، سب چھپے ہوئے علم جو ہیں وہ تیرے اختیار میں۔ اے اللہ اگر میرا یہ کام جب ھذا الامر پہ آئے گا تو وہ یہ کہے گا اے اللہ اگر تیرے نزدیک ان کنت تعلم ان ھذا الامر، میرا یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے کہنا ہے، پھر عربی یہاں پر اپنی زبان میں کہنا ہے، پھر آگے پڑھ جانا خیر لی، اگر اس میں خیر ہے، کس میں خیر ہے؟ فی دینی و معاشی و عاقباتی، غور کرنا اس بات پر، گڑگڑو گڑگڑو کر کے پڑھتے رہتے ہیں ہم، ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ اگر اس میں خیر کس میں ہے، فی دینی، کہیں میرا دین برباد نہ ہو جائے، کوئی ایسا داماد یا ایسی بہو نہ مل جائے جس سے ہمارا دین ہی برباد ہو جائے، فی دینی و معاشی، کہیں ان کے آنے سے یا بھیجنے سے کہیں ہماری معاش میں حرام نہ شامل ہو جائے، کوئی ہمارا رزق خراب نہ ہو جائے، و معاشی و عاقبات، میری عاقبت ہی ہماری کہیں نہ خراب ہو جائے، اس کام سے عاقبت نہ خراب ہے، فی دینی و معاشی و عاقباتی امری، اگر اس میں خیر ہے میرے دین میں، میری معاش میں، میری آخرت میں، فقدرہ لی، بس پھر اس کو میرے مقدر کر دے، ویسر لی، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی، اس میں برکت ڈال دے۔ پہلا سوال خیر کا کیا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر دوبارہ پھر یہ لفظ آتا ہے ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اگر تیرے نزدیک، تیرے علم میں، اگر تو جانتا ہے کہ کون کو مخاطب میں نے کیا، کس کو؟ اللہ کو کیا نا، اگر تو جانتا ہے کہ میرے اس کام میں شر لی، اگر میرا بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ کرنا اگر اس میں شر ہے، پہلے خیر کا سوال کیا، پھر شر لی فی دینی و معاشی و عاقباتی امری، اگر میرے دین میں اس کے کرنے سے شر ہوتا ہے، میرے دین میں، میری معاش، میری عاقبت میں، تو پھر کیا کر، فاصرفہ عنی، اس کو میرے دل سے نکال، ان کو ہمیں، ان کے دل سے ہمیں نکال، وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، پھر اللہ اپنی طرف سے خیر کر کے اس پر ہمیں راضی کر دے۔ یہ ہے ایکچوئل استخارہ، جس کو کوئی مائی کا لال عرب و عجم میں پیدا نہیں ہوا جو چیلنج کرے۔
باقی جتنے طریقے استخارے کے ہیں سب ناجائز، سب بنائے ہوئے بڑوں کے ہیں۔ کوئی کہیں سے نکال رہا ہے، کوئی کہیں سے نکال رہا ہے، کوئی انگوٹھیاں بیچنے والا کہتا ہے استخارہ نکالیں گے پھر کون سا ناگ آپ کو راس آئے گا، اور آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حجر پرستی میں، کہ یہ ناگ میں ساری برکت رکھی ہوئی ہے، یہ پہنو گے تو تیرا ویزا بھی لگ جائے گا، کہ امبیسڈر اس کے اندر بڑا ہوا ہے۔ اللہ دیکھو تمہاری عقل کیسے مارتا ہے شیطان۔ خود پڑھو نا، دنیا کی کتابیں ساری آتی ہیں تمہیں، 2 نفل پڑھو، جس کو کوئی حاجت ہے 2 نفل پڑھے، وعدہ کرتا ہے نا تجھے کوئی ہے مجھ سے مدد چاہتا ہے نا کسی بھی معاملے میں تو وستعینوا بالصبر والصلاۃ، بعضوں کے سلسلے میں ہر نماز کے بعد دعا پڑھ لینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نفل پڑھ اس کے بعد یہ دعا پڑھ۔ یاد رکھنا جو مولویوں سے استخارہ کرواتے ہو وہ برباد ہو جاتے ہو، جو کسی یہ پیشہ وروں سے استخارہ کرو، استخارہ خود کرنے کا حکم ہے کہ ہمیں اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے، فرمایا جس کو اللہ سے حاجت وہ استخارہ کرے، نہیں آتا دیکھ کے پڑھ لو لیکن نوفل کے بغیر نہیں، پھر کوئی ٹائم نہیں اس میں، آپ نے ابھی کسی سے ایگریمنٹ کرنا ہے، واللہ میں نے اپنی زندگی میں 20 بار آزمایا، اس میں سونے کا کہاں سے آ گیا، خواب کا کہاں سے آ گیا، کس نے لکھا، میں نے ابھی ایگریمنٹ کرنا ہے یار، اثر کے بعد میں نے ایک پلاٹ لینا ہے یا کوئی بزنس کیا کرنا ہے، پہلے اس میں پلاٹ والے کو پہلے 3 دن سونا تو بھی تو میں بھی سونا، پھر بابا آئے گا چنڈیل آئے گا، اگر لال ہوئی تو نہیں لینا تو سبز ہوئی تو لے، یہ کیا ہے یار، یہ تو اسی وقت قبول ہونے والی چیز ہے، اسی وقت، کیوں میں نے بات کس سے کی ہے؟ اللہ سے، جس کے وہ جو کیا کہتے ہیں شوائیں جو ہیں کمزور ہیں، وہ تیری رغیات کی تنظیر ہے، قریب ہے نہیں تیری رغیات کی، وہ تو سمیع بصیر ہے، ذرا یہ عقیدہ رکھ کے کر 2 نفل، کسی وقت بھی 2 نفل پڑھو، یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ آپ کو خیر ملے گی، کیونکہ تم نے خیر کا سوال کیا ہے، خیر لی فی دینی و معاشی، پھر اللہ فرشتوں کو کہتا ہوگا نا کہ دیکھو یہ بندہ اس کے بس میں بھی ہے سب کچھ کرنا، پھر بھی یہ میری محتاجگی ظاہر کر رہا ہے، جاؤ اس کو میری طرف سے خیر کرنا۔ یہ ہے، تمہیں تو لوگ ہٹاتے ہیں اللہ سے، یہ طریقے ہیں، یہ نوسر بازیاں ہیں، ہم استخارہ کریں گے پھر بتائیں گے بیٹی کا فلاں طریق کو نہیں کرنا، بدبخت کیا بچہ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ظالم، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ دین جو آپ کو ملے گا قرآن و حدیث سے ملے گا، سنا ہے، اور دعا کرو اللہ ہمیں نا قرآن و حدیث کی طرف آئے، پیو دادوں کی باتیں دین نہیں ہوا کرتی، دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا جاتا ہے یا اس اللہ کے کلام کو کہا جاتا ہے، دین مکمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد تاریخ ہے، دین نہیں ہے۔